السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم حرف و حکمت فار یو میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ انٹرمیڈیٹ سال دوم کا ایک سوال نمبر 1 حصہ معروضی میں سے ایک اہم جز رموز اوقاف کے بارے میں لیکچرز جاری تھے۔ اس سلسلے میں پہلا لیکچر کل جو دیا گیا اس میں رموز اوقاف کی اہمیت، مفہوم، رموز اوقاف کے ابتدا، ارتقاء کے بارے میں تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ آج کے اس لیکچر میں ختمہ، سکتہ، وقفہ اور رابطہ کا مفہوم، اہمیت اور علامات اور اس کا استعمال آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے یاد رکھیں وہ طلبہ جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے ان کو مختصر بتا دیں کہ تحریر میں درست ٹھہراؤ اور مفہوم کو واضح اور با اثر بنانے کے لیے رموز اوقاف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ رموز اوقاف کے ذریعے مفہوم واضح ہوتا ہے، یعنی رموز اوقاف جملے کے مختلف اجزاء کے درمیان تعلق کو واضح کرتا ہے، جس سے قاری کو تحریر کا صحیح مطلب سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ نمبر 2، غلط جگہ ٹھہراؤ دینے سے سارے جملے کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ درست علامات تحریر کرنے سے غلط فہمیوں اور ابہام کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اور نمبر 3، سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ تحریر میں روانی آتی ہے۔ مناسب علامات کے استعمال سے تحریر میں نظم، حسن اور روانی پیدا ہوتی ہے اور پڑھنے والوں کی دلچسپی برقرار رہتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ختمہ کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ ختمہ کیا ہے؟ مکمل جملے کے اختتام کی علامت جو بات کی تکمیل کو ظاہر کرتی ہے۔ دیکھیے، مکمل ٹھہراؤ، وقف تام بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ ایک MCQs آتا ہے کہ ان میں وقف تام کون سا ہے، تو وقف تام دراصل فل سٹاپ یا ختمہ کو ہی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ختمہ کو وقف مطلق بھی کہتے ہیں۔ ختمہ کو وقف مطلق بھی کہتے ہیں۔ یوں تو آ سکتا ہے ختمہ کو کیا کہتے ہیں، آگے فور آپشن، وقف مطلق، وقف، نصف وقف، خفیف وقف، تام وقف، تو کیا مطلب کہتے ہیں اس کے آپشن کو ہم لوگوں نے ٹک کرنا ہوتا ہے۔ تو ختمہ وقف تام بھی ہے، وقف مطلق بھی۔ یاد رکھیے اسے انگریزی میں فل سٹاپ کہتے ہیں۔ ختمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ختم ہو جانا، یعنی یہ علامت ایک کامل اور مکمل جملے کے خاتمے پر لگائی جاتی ہے، جہاں بات مکمل ہو جائے اور سانس لیا جا سکے۔ اردو میں اس کی علامت ہوتی ہے چھوٹی سی لکیر، جبکہ انگریزی میں علامت ہوتی ہے ایک ڈاٹ، ایک نقطہ۔ ٹھیک ہے، اس کے استعمال کہاں پر ہے؟ مثالوں کے ذریعے آپ کو بتایا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر بیانیہ اور مثبت جملوں کے آخر میں یہ علامت استعمال کی جاتی ہے، جیسے پاکستان ایک امن پسند ملک ہے۔ اب اس کے بعد سانس لیا، وقفہ کیا مکمل طور پر۔ اس کے علاوہ منفی یا امری جملوں کے آخر میں لگائی جاتی ہے۔ ہمیں وقت کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو ایک جملہ جب مکمل ہو جائے، کوئی بھی جملہ مکمل ہو جائے تو اس کے آخر میں یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ اور دوسرا استعمال یاد رکھیے گا کہ انگریزی مخففات کے درمیان مختصر ناموں اور اختصارات کے ساتھ جو پیش کیا جاتا ہے، انگریزی مخففات کے بعد ختمہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے، جس کو ہم انگلش میں ایبریویشنز کہتے ہیں، جیسے FSC۔ اگر آپ اردو میں لکھیں گے FSC تو F کے بعد ختمہ کی علامت، S کے بعد ختمہ کی علامت، یا جیسے PIA، جیسے MA، MSc، MPhil، PhD۔ اگر ہم اس کو اردو میں لکھیں گے تو اس کے درمیان بھی ختمہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ نمبر 2، کوما یا سکتہ۔ تحریر میں سب سے مختصر اور ہلکا سا ٹھہراؤ سکتہ کہلاتا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، سکتہ اس کو وقف خفیف بھی کہا جاتا ہے۔ ایک MCQs ہے کہ سکتہ کو کیا کہا جاتا ہے، تو سکتہ کو وقف خفیف بھی کہتے ہیں۔ انگلش میں اس کو کوما کہا جاتا ہے۔ اردو میں اس کی علامت ہوتی ہے، چونکہ اردو کی سائڈ سے شروع کیا جاتا ہے تو الٹی پیش۔ اردو میں علامت ہے الٹی پیش، اور انگریزی میں اس کی علامت ہوتا ہے سیدھی پیش۔
کوما کو کہا جاتا ہے۔ سکتہ کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے رکنا۔ یہ اردو میں سب سے چھوٹا یا کم ٹھہراؤ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، سب سے کم ٹھہراؤ کی علامت ہوتا ہے۔ اب اس کا استعمال کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، بنیادی طور پر ایک ہی قسم کے متعدد الفاظ کے درمیان، یوں کہہ لیں کسی جملے میں 3 یا 3 سے زیادہ اسما کے درمیان، ناموں کے درمیان یہ علامت استعمال کی جاتی ہے، جیسے علی سکتہ، احمد سکتہ، عثمان اور بلال اسکول گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مختصر فکروں اور اجزاء کو الگ کرنے کے لیے یہ علامت استعمال آتی ہے، جیسے وہ گھر آیا، ہاتھ منہ دھویا، کھانا کھایا اور سو گیا، یوں بھی۔ اس کے علاوہ القاب یا خطاب کے بعد بھی بعض جگہوں پر جب ایک ہی لفظ لکھنا ہوتا ہے تو جیسے ساتھیوں محنت ہی میں عصمت ہے، یہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات MCQs یاد رکھیے گا، یہاں پہ نہیں ہے لیکن مبتدا اور خبر کے درمیان اگر کوئی لفظ نہ ہو تو فرق کرنے کے لیے درمیان میں سکتہ لگاتے ہیں، جیسے بانگ درا، اس کے بعد سکتہ کی علامت آئے گی، یہ ہے مبتدا یعنی جملے کی ابتدا کرنے والا، اور اس کی خبر کیا ہے؟ بانگ درا علامہ اقبال کی تصنیف ہے۔ اب یہاں پہ بانگ درا یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر کیا ہے؟ علامہ اقبال کی تصنیف ہے۔ تو مبتدا اور خبر کے درمیان اگر کوئی لفظ موجود نہ ہو تو سکتہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ نمبر 3، وقفہ یا سیمی کولن، سکتے سے زیادہ اور ختمہ سے چھوٹا ٹھہراؤ وقفہ کہلاتا ہوتا ہے۔ وقفہ اس کے نصف وقف بھی کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، ایک MCQs آتا ہے وقفہ کو کیا کہا جاتا ہے۔ یہ وقفہ کی تعریف کیا ہے؟ وقفہ کی تعریف ہے نصف وقف یعنی آدھا توقف کرنا۔ انگریزی میں سے کہتے ہیں سیمی کولن۔ سیمی کولن اردو میں وقفے کی علامت ہوتی ہے کہ ایک نقطہ لگاتے ہیں اور الٹی پیش، جبکہ انگریزی میں اس کے الٹ ہوتا ہے، پہلے نقطہ لگا کر سیدھی پیش نیچے کی طرف لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ طویل جملوں کے اجزاء کے لیے جن میں گہرا تعلق ہو استعمال کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے تحریر میں سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ ہو تو وقفہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ اب اس کا استعمال کیا ہے؟ پہلی بات، جہاں پہلے سے سکتہ موجود ہو، جیسے لاہور پنجاب کا، یا یوں آسانی لفظوں میں کہہ لیں کہ جملوں کے لمبے اجزاء کرنے کے لیے، مختصر کی بجائے اگر جملوں کے لمبے اجزاء کرنے ہو تو وقفہ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے لاہور پنجاب کا، کراچی سندھ کا اور کوئٹہ بلوچستان کا دارالحکومت ہے۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال ہے دو ایسے جملوں کے درمیان جن میں وجہ و اثر ہو، جیسے سخت محنت کرو تاکہ امتحان میں کامیاب ہو سکو۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جملے کے مختلف اجزاء پر اگر تاکید دینا ہو تب بھی وقفہ استعمال کرتے ہیں، جیسے سرور بیمار تھا تو رشتہ دار آنکھیں پھیر گئے، صرف ایک بیوی وفادار رہی، یہ بھی وقفہ کا استعمال ہے۔ اور چوتھا ہے رابطہ، جس کو انگریزی میں کولن کہا جاتا ہے، سابقہ بات کی تشریح، دلیل یا تفصیل بیان کرنے کی یہ علامت ہوتی ہے۔ اچھا، رابطہ کو وقف لازم کہا جاتا ہے، رابطہ کو وقف لازم کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کولن۔ اردو اور انگریزی دونوں میں اس کا جو علامت ہوتی ہے وہ 2 ڈاٹس ہوتے ہیں، 2 ڈاٹس، ایک اوپر اور نیچے 2 ڈاٹس لگائے جاتے ہیں۔ رابطے کا مطلب ہے تعلق یا جوڑنا، یہ علامت وہاں لگائی جاتی ہے جہاں پچھلے جملے یا خیال کی تشریح، تصدیق یا تفصیل دینا مقصود ہو، وہاں پہ رابطہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ اب رابطے کا استعمال کہاں کیا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، کسی کے قول یا مقولے کو لکھتے وقت رابطہ کی علامت لگائیں گے، جیسے کسی نے کیا خوب کہا ہے، اس کے بعد کولن کی علامت کہ تندرستی ہزار نعمت، یا ہم کہیں گے قائد اعظم نے فرمایا، اس کے بعد کولن کی علامت، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کے بعد کولن کی علامت۔ اس کے علاوہ شاعرانہ اقتباس یا قول نقل کرنے کے لیے بھی، جیسے بقول شاعر،
اس کے بعد بھی یہ کولن کا لگایا جائے گا اور آدمی اس کے بعد اس کی آگے جو ہے نا وہ کول وغیرہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، دو متضاد جملوں کو ملانے کے لیے بھی کولن کا استعمال کیا جاتا ہے، رابطہ کی علامت لگائی جاتی ہے، جیسے انسان چل سکتا ہے اڑ نہیں سکتا، یا جیسے سفر حج پہ روانہ ہونے کو دل چاہتا ہے جسم ساتھ نہیں دے رہا۔ اس کے علاوہ اس کا ایک استعمال ہے، الفاظ اور اس کے معنی کے درمیان رابطہ کی علامت لگائی جاتی ہے، جیسے خوش خصال، اس کے بعد رابطہ کی علامت لگا کر اچھی خصلت والا، صدق و صفا، سچ اور دیانتداری، ان کے درمیان یہ علامت استعمال کی جائے گی۔ اچھا، طلبہ جو ہے وہ عموماً کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ سمجھ نہیں پاتے کہ کس سے زیادہ کس کا جو ہے نا وہ ٹھہراؤ ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک لفظ یاد رکھیے گا، صورت، سین سے سکتہ، واو سے وقفہ، رے سے رابطہ اور تے سے تفصیلیہ، جو کہ کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ سب سے آپ دیکھیے ختمہ تو اوورال مطلق ٹھہراؤ ہے، اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ سکتہ، صورت، سین کے ساتھ سکتہ، سب سے پہلے سب سے مختصر ٹھہراؤ، اس کے بعد سکتہ سے زیادہ ہوگا وقفہ، صورت میں سین کے بعد آتا ہے واو، لہٰذا سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ ہوگا وقفہ میں، اور صورت میں رے آتا ہے اس کے بعد، تو وقفہ سے زیادہ اگر ہم نے ٹھہراؤ کرنا ہے تو رابطہ کی علامت استعمال کی جائے گی، اس سے آپ یاد رکھیے گا۔ چاروں رموز اوقاف کا ہم تقابلی جائزہ لے لیتے ہیں، یعنی اگر ختمہ ہے تو وہ جملے کے اختتام پر، سکتہ ہے تو مختصر علامت کے طور پر، وقفہ درمیانی علامت کے لیے، اور رابطہ تشریحی توقف کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب نے آج کے لیکچر سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کا شکریہ۔